میں ڈاکٹر رویش ندیم ہوں، پڑھاتا ہوں کالج میں اور شاعر اور ادیب ہوں۔ سوشل پولیٹیکل حوالے سے میں نے لکھا ہے، کچھ کتابیں ہیں میری۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ہے مزاحمت اور سماج۔ اس کے اوپر ہمارے ہاں کم لکھا گیا ہے، اردو میں تو شاید 2-3 مضمون ہی ملتے ہیں، اور انگریزی میں بھی اس طرح سے نہیں ہے ہمارے ہاں۔ میں نے جو کوشش کی تو وہ جو کچھ سوچا میں نے ان 2 دنوں میں وہی آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ مزاحمت جو ہے اس کی شکلیں بھی بدل گئی ہیں، اور وہ اس طرح سے نہیں ہے جو کلاسیکل امیج ہمارے ذہنوں میں ہے، جو 40s میں ذہن میں ہمارے ہاں بنی، اور پاکستان بننے کے بعد 60s 70s کا جو ڈیکڈس ہیں اس میں یہ مزاحمتوں کے تھے۔ یہاں تحریکیں موجود تھیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہوں، چاہے وہ کسانوں کی ہوں، چاہے مزدوروں کی ہوں، دانشوروں صحافیوں کی ہوں، عورتوں کی ہوں۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ صورتحال بدل گئی۔ اس سے پہلے جو فرسٹ ہاف آف دا 20th سینچری ہے، اس میں نوآبادیات کے خلاف جو ریزسٹنس موجود تھی، اس نے غدر پارٹی 1912 کے راؤنڈ اباؤٹ سے لے کر اور تقسیم تک کا جو عمل ہے پہلے 50 سال، اس میں ایک تحرک پیدا کیا ریزسٹنس کا۔ یہ ریزسٹنس ان کے خلاف بھی تھی جو بطور کولونائزر ہم پر موجود تھے، اور یہ ریزسٹنس ایک داخلی سطح پر خود سوسائٹی کے اندر جو مختلف سیگمنٹس تھے ان کی آپس میں بھی تھی۔ بنیادی طور پر یہ جو اصطلاح ہے یہ 20ویں صدی کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی پوری انسانی تاریخ میں ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے کئی نام دیے گئے ہیں، کیونکہ جتنا اس 100 سال میں انسان نے ترقی کی، باقی جو ساری اس کی تہذیبی ترقی ہے 5000 سالہ، وہ ساری ایک طرف۔ اور یہ دور جو ہے اس وقت پوری دنیا میں مزاحمت کا دور تھا، یعنی خود جو مغرب ہے وہ بھی مزاحمت کر رہا تھا اپنے داخلی سطح پر، اور ان کی جو کالونیز تھیں لیٹن امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، وہاں پر ان کے خلاف بھی مزاحمت ہو رہی تھی، اور داخلی سطح پر بھی۔ تو گویا 20ویں صدی جو ہے وہاں پر جو مزاحمت کی اصطلاح آئی ہے وہ آتے ہی پولیٹیکل تھی، لیکن یہ محض پولیٹیکل رہی نہیں، اس کے اوپر جو تھیورائزیشن ہوئی اور جو اس کے جو مختلف سیگمنٹس بنتے چلے گئے اور مختلف جو اس کے اینگلز بنے، وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے۔ یہ ہے کہ فطرت جو ہے انسان کی وہ خود مزاحمت پر ہے، وہ کمپرومائزنگ نہیں ہے۔ یہ انسانی معاشرہ ہے جو اپنے اصولوں اور ضابطوں کے ذریعے سے، رسم و رواج کے ذریعے سے، یا ریاستیں ہیں جو اپنے قانون اور اپنے اداروں کے ذریعے سے اور اپنی طاقت کے ذریعے سے انسان کو کنٹرول کرتی ہے، اور اسے کمپرومائز بناتی ہے۔ یعنی انسان اپنی فطرت میں آزاد ہے، لیکن جو اس کا فطری اور سماجی عمل ہے وہ اسے فطری کہہ رہا ہوں، سماجی عمل جو ہے اور اس کا جو سیاسی اور ریاستی میکانزم ہے وہ اسے کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ملے، چاہے کسی گروہ میں ملے، یا کوئی اور دے، تو انسان جو ہے وہ مزاحمت کرتا ہے۔ یہ جو مزاحمت ہے یہ بنیادی طور پر علامت ہے خود مختاری کی، فردیت کی، انفرادیت کی، اپنے ہونے کی، اپنی زندگی کی علامت ہے۔ اور مزاحمت کا نہ ہونا دراصل اپنے وجود کا انکار ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ فطرت کا یہ حسن ہے کہ وہ انسان کے اندر، اور یہ مزاحمت ہی ہے جو انسان کو جہاں تک لے کے آئی ہے۔ اب مزاحمت کی کئی شکلیں ہیں۔ ہم جب مزاحمت کا لفظ استعمال کرتے تو ہمارے ذہن میں تو ٹکراؤ آتا ہے، لیکن انکار ہے یا جلسے جلوس ہیں یا اصلاح ہے یا ریولوشن ہے یا آپ کہہ لیں کہ انسانی حقوق کے لیے کوئی لکھنا پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ مزاحمت میں ہی آتا ہے۔ اور یہ جو ہے طویل بھی ہوتی ہے اور مختصر بھی ہوتی ہے، مستقل بھی ہوتی ہے اور فوری طور پر بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے یوں کہہ لیں کہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ کسی عامل کا یا عمل کا جو راستہ روکنا ہے، یہ مزاحمت ہے کہ اس کے راستے کو ناہموار کر دیا جائے اور اس کے غلبے کو، اس کی کامیابی کو روک دیا جائے۔ کس کے لیے؟ اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری کے لیے۔ اب مزاحمت انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے، یہ جارے بھی ہے، فائل بھی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جلسے جلوسوں اور تشدد اور ٹکراؤ اور شدید عسکری مزاحمت کے ساتھ بھی ہے، اور یہ عدم تشدد اور عدم تعاون کی صورت میں اپنی جو اس کی مفعولی صورت ہے، یہ دونوں مزاحمت کی شکلیں ہیں۔ اور یہ ادب، آرٹ، تحریر، تقریر سے لے کر بندوق کی گولی اور جنگ و جدل تک یہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے یہ سارے فیزز جو ہیں تاریخ پہ ہمیں ملتے ہیں۔ ہم جس مزاحمت کو جانتے ہیں عموماً وہ ہے سیاسی مزاحمت۔ سیاسی مزاحمت جو ہے عموماً لاؤڈ ہوتی ہے، میئربل ہوتی ہے، ٹینجیبل ہوتی ہے، اکہری ہوتی ہے، اور اس کا جو ہدف اور دورانیہ ہے وہ مختصر ہوتا ہے۔ لیکن غیر سیاسی جو مزاحمت ہے، یعنی یہی جو مزاحمت ہے، اگر ادب میں اور آرٹ میں، فلسفے میں اور لوک ادب میں اور زبان کی جو مختلف ایکسپریشنز ہیں، کہاوتیں ہیں، ان میں ڈھل جائے اور رسوم و رواج کے اندر چلی جائیں تو یہ زیادہ لانگ ٹرم ہو جاتی ہے، اس کا افیکٹ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ہمارے سماج اور فرد کے لاشعور کی تہوں کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بالادست طبقہ ہے وہ لوگوں پر کنٹرول کے لیے ایک بیانیہ بناتا ہے، اور اس بیانیے کو اپنے ذرائع سے وہ میڈیا کی کوئی شکل ہو سکتی ہے، وہ نصاب ہو سکتا ہے، وہ اس کے حمایتی گروہ ہو سکتے ہیں، یا وہ ادب اور آرٹ کی کچھ شکلوں کو یوز کر سکتا ہے اور اس کو سامنے لے کے آتا ہے اپنے بیانیے کو اپنی ترجیحات اور اپنے مفادات کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کے ذہن کو اور لوگوں کے رویوں کو کنٹرول کر سکے۔ اب یہ جو بیانیے ہیں یہ قوم کے نام پر بھی ہو سکتے ہیں، مذہب کے نام پر بھی، زبان کے نام پر بھی، رنگ کے نام پر بھی اور فرقے کے نام پر بھی، اور اسی طریقے سے جو ریاست ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے فوج ہے، چاہے عدلیہ ہے، یا قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں، اس کے ذریعے سے اس بیانیے کو نافذ کرتی ہے، بلکہ میں کہوں گا مسلط کرتی ہے، اور خود کو مقدس اور لائق حکمرانی اور برتر ثابت کرنے کے لیے یہ بالادست طبقے کا ایک ٹول ہے، اور آج سے نہیں ہے، یہ جب ریاست وجود میں آئی یہ تب سے ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کے جو ابتدائی معاشرے ہیں ان
کا جو ایوولوشن ہے وہ اس ضمن میں بہت دلچسپ ہے. یعنی یوں کہیں کہ چونکہ خود انسان فطرت میں زندگی گزارتا تھا، فطرت کا حصہ تھا، تو فطرت کے جو جغرافیائی یا موسمی یا اس کے حوالے سے اس کی غذائی جو سلسلے تھے، اس کو اس کی کمی اور بیشی کو اسے سہنا پڑتا تھا. تو گویا ابتدائی انسان کا جو جبر ہے اس کے اوپر وہ خود نیچر کا تھا، اور اس نے سب سے پہلی مزاحمتیں وہ نیچر کے خلاف ہی کی. اور نیچر کے خلاف جو اس کی مزاحمتیں ہیں وہ اس کے شعور کا حصہ ہیں. گویا اب میں عموماً نیچر اور کلچر کو کی تعریف چھوٹی سی یہ کرتا ہوں کہ نیچر جو خدا نے بنایا ہے اور کلچر جو بھی انسان نے بنایا ہے. اب کلچر اور نیچر کے درمیان ایک وار ہے جو مسلسل چل رہی ہے. انسان نے نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے جو بھی اپنی کلچرل یا ثقافتی حکمت عملیاں اپنائیں وہ اپنے شعور کے ذریعے سے اپنائی. گویا شعور اس کا جو ہے، اس کی جو عقل ہے، اس نے ثقافتی مزاحمت کا راستہ جو ہے وہ بنایا. اب گویا یہ انسان کا فطرت سے سماج کی طرف عمل ہے، اور یہ مزاحمت بھی فطرت سے سماج کی طرف ہے. بعد میں جب ریاست وجود میں آئی تو یہ سارا جو عمل جو ثقافتی کہلاتا ہے وہ اسپیسیفائڈ ہوا اور وہ ریاست کے عمل کے ساتھ جڑ کر سیاسی ہو گیا. یعنی جب ریاست ہے تو ریاست جو ہے وہ خود سماج کو کنٹرول کر رہی ہے، ثقافت کو کنٹرول کر رہی ہے، اور ثقافت جو ہے وہ فطرت کو کنٹرول کر رہی ہے. تو گویا ریاست کا عمل جو ہے وہ سیاست کہلاتا ہے. اب اس کی شکلیں کسی بھی عہد میں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی بھی مترادفات استعمال ہو سکتے ہیں اپنے اپنے عہد کے، لیکن سیاسی عمل جو ہے وہ ہر عہد میں رہا ہے. اور سیاسی عمل ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے یہ کیموفلیجڈ ہوتا ہے، کبھی مذہب میں، کبھی نیشنلزم میں، کبھی یوں کہہ لیں کہ انسانی جو بھی تصورات ہے اس میں. گویا سیاست جو ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے اس کے عوامل کو. سیاست کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی ڈی کوڈنگ کی مہارت رکھتا ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی مزاحمت بنتی ہے وہ خود کیموفلائڈ ہوتی ہے اور اسے بھی ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. جن مزاحمتوں کو آج ہم مذہبی کہہ کے اور میتھیکل کہہ کے، دے مالائی کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، دراصل وہ کیموفلاج تھی. ان کو ڈی کوڈ کرنا پڑ رہا ہے. جب ہم ان کا سوشیو پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، ان کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، تو اندر سے جو کچھ باہر آتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو گویا ہمارے ہاں ایک رد عمل موجود ہے مذہب کے شدید دباؤ کی وجہ سے کہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ساری تاریخ ہے وہ یا تو ابتدا میں جو مظاہر فطرت ہیں ان کی پرستش کے مذہب پہ کھڑی ہے، سورج، چاند، ستارے، درخت، یا اس کی جو ہائر فارم ہے، میتھولوجیکل فارم ہے، دیوی دیوتا، اور پھر اس کی جو ہائر فارم ہے وہ مذہب، ریلیجن. تو یہ تینوں جو سٹیجز ہیں اس میں کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اب جو متھ کا فیز ہے ہسٹری کا، اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ جذباتی نہیں ہم ہوتے. لیکن چونکہ ہم ابھی تک مذہب کے ایرا میں رہ رہے ہیں اور اس کا جبر سہ رہے ہیں،
تو ہم اس کے ریئیکشن میں جذباتی ہوئے تھے اور مذہب کو ڈیکوڈ نہیں کرتے, ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے. تو گویا جو مزاحمت اور رد عمل ہے اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں, اینیمزم کی صورت میں ہیں یا میتھولوجی کی صورت میں ہے یا ریلیجن صورت میں ہے, ریلیجیس صورت میں, وہ ساری کیموفلیجڈ ہے اور ان کو اس حوالے سے ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے. اچھا, کلچر جو بطور مزاحمت آیا فطرت کے اگینسٹ, اس میں اس انسان کا جو شعور ہے, اس کی جو عقل ہے, وہ جس طرح سے گرو کرتی گئی اس طرح سے گویا وہ فطرت پر کنٹرول کی طرف انسان بڑھتا چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ ابتدا میں جو اس کا ڈسکورڈ ایریا تھا انسان کا تھرو دا ریشنلزم, تعقل کہہ لیں, وہ اس کا ڈسکورڈ ایریا تھوڑا تھا, نون ایریا تھوڑا تھا. وہ انسانی عقل کی اور انسانی ترقی کی جو ایوولوشن ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا چلا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ان نون اور انڈسکورڈ ایریا ہے وہ جتنا بڑا ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ ہی اس سے کئی گنا زیادہ جو انڈسکورڈ اور ان نون ایریا اتنا بڑا ہو جاتا ہے. پرانے عہد میں یہ تھا کہ یہ جو ان نون ایریا جو ہے یا انڈسکورڈ, جہاں بے خبری موجود ہے, جس کے متعلق معلومات نہیں ہے, انسان جانتا نہیں ہے, تو اپنے اس خلا کو وہ میٹا فزکس کے ذریعے سے کور کرتا تھا اور وہاں پر دیوی دیوتا اور اس طرح کی چیزیں فل کر دیتا تھا. اور جوں وہ آگے بڑھا ہے اور جب وہ جگہیں نون ہوتی چلی گئی ہیں تو وہ گیپس بھی فل ہوتے چلے گئے اور وہاں سے میٹا فزکس بھی ختم ہو گئی, ریلیجن بھی وہاں سے ختم ہو گیا. مثلا اس کی مثال میں دیتا ہوں, اسٹیفن ہاکنگ نے لکھا بھی ہے کہ محض اس صدی کے آغاز تک پوری دنیا میں زلزلوں کے متعلق ایک ہی جواز تھا کہ دنیا جو ہے وہ بیل کے سینگوں پہ کھڑی ہے. مجھ سے پورا واقعہ لکھا ہے شارٹ ہسٹری آف ٹائم میں. تو لیکن آج ہم کسی کو کہیں گے تو وہ شاید ہمارا مذاق اڑائے گا, شاید اٹھ کے چلا بھی جائے اگر تھوڑا سا جذباتی ہوا تو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نون ایریا چونکہ ہمیشہ چھوٹا رہا ہے اور ان نون انڈسکورڈ ایریا بڑا رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انسان نے جو اپنی ثقافتی ایجادات کی, جو ڈسکوریز کی, جو اس کا ریشنل ایریا تھا, اس کے اوپر بھی وہ ان نون اور انڈسکورڈ ایریا کا جو امپیکٹ ہے وہ رہا. کیسے رہا کہ اس نے اگر کوئی چیز ایجاد کر لی ہے تو اس کو بھی وہ جوڑتا رہا ماورائی طاقتوں کے ساتھ, خداؤں کے ساتھ. تو یہ امپیکٹ رہا یہ, اور ہماری سوسائٹی میں اب تک ہے. ظاہر ہے باہر کے جو سائنٹیفک معاشرے ہیں وہاں پر یہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. تو گویا ابتدائی جو مزاحمتیں ہیں انسان کی وہ شعور کے ذریعے سے فطرت کے خلاف رہی. اس کی بھی اچھا پھر اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے, چونکہ اس دور میں انسیکیورٹی بہت تھی, موسموں کی, زلزلوں کی, سیلابوں کی, خوراک کے جو معاملات تھے, بیماریوں کے جو حملے تھے. تو اس انسیکیورٹی میں وہ اگر مشکل سے اگلے فیز میں چلا جاتا تھا, کوئی ڈسکوری کر لیتا تھا یا کوئی ثقافتی ایک جمپ لے لیتا تھا, تو اس سے اگلی جمپ لینے میں وہ بہت سلو رہتا تھا, ریزسٹ کرتا تھا. کیوں؟ وجہ اس کی سائیکولوجیکل تھی اور وہ تھی اس کی جو انسیکیورٹی تھی, کیونکہ اس کا ان نون ایریا بہت بڑا تھا, وہ ابھی کانفیڈنٹ نہیں تھا. مثلا آپ دیکھیے کہ ابتدا میں تانبے اور کانسی کے جو عہد آئے ہیں, تو شاید ول ڈورا نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب کانسی کا عہد پہلے آیا یا تانبے کا پہلے آیا, کانسی کا, کیونکہ نرم ہوتی ہے. تو کانسی کے عہد میں کے جو اوزار تھے
وہ لوگ استعمال کرتے تھے. لیکن جب تانبا ڈسکور ہو گیا اور اس کے اوزار آنا شروع ہو گئے تو کانسی والوں نے رجسٹ کیا کہ ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کانسی کے استعمال کرتے تھے اور یہ ہمارے لیے مقدس ہے. تو اب دیکھیے کہ خود ان کی ثقافتی جو کامیابیاں ہیں اس کے اوپر بھی جو اثرات ہیں ماورائیت کے کتنے گہرے تھے اس ریزسٹنس کے باوجود. اور اب اسی طریقے سے آپ آگ کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. آگ جب دریافت ہوئی تو وہ بھی مقدس ہے اور آج تک مقدس ہے. اگنی کے پھیرے سے لے کر مقدس ہے. وہ تحریر بھی مقدس رہی ہے, قلم بھی مقدس رہا ہے کہ وہ صرف خاص پروتوں اور برہمنوں تک محدود تھا, باقیوں کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا تھا. اچھا, جو پہیہ ہے یہ بھی بہت بعد میں ڈسکور ہوا, لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ پہیہ مقدس کیوں ہوا, ہم نے اس کو پوجا نہیں, آگ کو پوج لیا اور ہم نے باقی چیزیں بھی مقدس کر لیں. تو مجھے یہی لگا کہ پہیہ آگ سے زیادہ کنٹرولبل ہے اور یہ خالص ایک کلچرل ایونٹ ہے. آگ کلچرل ایونٹ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. تو اس لیے وہ جو ہے فطری مظہر کے طور پہ ہمارے ورشپ کا حصہ رہی, لیکن پہیہ کبھی نہیں رہا. اچھا, پھر جو سیاسی مزاحمتیں ہیں اس کا آغاز ہم دیکھیں گے کہ قدیم دور میں جو سیاسی مزاحمتیں ہوئی ہیں وہ کہاں سے سامنے آئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آغاز میں جب ریاستیں بنی ہیں تو وہ گویا مادر سری نظام سے پدر سری نظام کی طرف جو ایک حرکت ہے, میٹری آرکی سے پیٹری آرکی کی طرف, اس دوران وہ بنی ہیں. تو گویا اس دور میں جو ریاستیں جب وجود میں آئی ہیں تو انسان جو تھا وہ پدر سری میں آ چکا تھا. اب اس پدر سری نظام میں جو ملکیت کا تصور آیا یا خاندان کا تصور آیا یا وہ یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں. اس کے اوپر لکھا گیا بہت زیادہ کہ کیسے جو ہے ملکیت کے تصور نے خاندان کو جنم دیا اور خاندان نے اس کو زیادہ ریگولیٹ کرنے کے لیے ریاست کو وجود میں لے کے آئے. اب ریاست کا مطلب جو ہے وہ خود ایک جبر ہے, تشدد ہے. ریاست کا وجود میں آنا ہی یہ بتاتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کچھ تضادات ہیں, کچھ حاکم ہیں, کچھ محکوم ہیں, اور کچھ جو ہیں امیر ہیں, کچھ غریب ہیں, کچھ تضادات موجود ہیں جس کے نتیجے میں ریاست جو وجود میں آئی ہے جو چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. یہیں سے سیاست کا آغاز بھی ہوا اور جو اتھارٹی کا کانسیپٹ ہے اور کنٹرول کا کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے سامنے آنے لگا. اور یہ عمل جو ہے ڈیوائن رائٹ میں کنورٹ ہو گیا اپنے شروع میں. ایک تو مذہب اور میتھولوجی کا ایک اثر موجود تھا. ڈیوائن رائٹ میں جب یہ کنورٹ ہوا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بادشاہ کے پاس جو اتھارٹیز ہیں وہ کتنی ہیں. وہ خود جج ہے, وہ خود جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہے, چیف ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ خود سپہ سالار ہے, وہ خود رازق بھی ہے, رزق بانٹتا ہے, اور وہ خود خدا بھی ہے بعض جگہوں پہ. تو یوں کہہ لیں کہ یہ جو ڈیوائن رائٹ کا کانسیپٹ ہے اور ریاست کا جو یوں کہہ لیں کہ اس کا کنٹرولر ہے یا اس کا جو ڈرائیور ہے وہ خود دیوی اور دیوتاؤں کے وہ رکھتا ہے کی خصوصیات رکھتا ہے. اور ایسے میں وہ جو ابتدائی معاشرے تھے جو خوف کی بنیاد پر کنٹرول کیے جاتے تھے, قتل و غارت کی بنیاد پر کنٹرول کیے جاتے تھے, بعد میں مذہب کی بنیاد پر کنٹرول کیے جانے لگے. گویا مذہب جو ہے, اب مذہب کی کوئی بھی شکل ہے, چاہے وہ مت کی صورت میں یا کوئی بھی, تو وہ جو ہے بادشاہ کو ڈیوائن رائٹ دے کر گویا
اور پھر اس کا جو لا ہے وہ خود آسمانوں سے کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے، تو گویا ایک ان سین کنٹرول جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد تشدد کی ضرورت نہیں تھی کہ تشدد کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا۔ اب وہ خدا کا جو عمل ہے اور اس کے مذہب کا جو عمل ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا، نیکی بدی کی صورت میں اور گناہ ثواب کی صورت میں۔ تو یہ بذات خود انسانی جو ہے ذہن کی جو تاریخ ہے اس میں یہ بذات خود ایک بڑا جمپ ہے مذہب کی طرف، یا مذہب کا یہ استعمال ریاستوں کے اندر۔ اب اس میں اہم بات جو ہے وہ ہے ڈیوائن رائٹ کا اور مذہبی شریعت کا اتحاد۔ اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے اور بہت ابتدائی معاشروں میں خود جو ہے شریعت، بادشاہ کا حکم شریعت ہوتا تھا، لیکن بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوا کہ بادشاہ الگ ہے اور شریعت الگ ہے۔ اس کا فنومنا بعد میں مکس ہوتا ہے۔ خود آپ کرسچینٹی کے حوالے سے، اگسٹس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، بعد میں آپ ایون خود اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنو امیہ کے جو بادشاہی سلسلے ہیں یا بنو عباس کے، تو اس میں شریعت اور دربار کی کا جو کمبینیشن ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کمبینیشن کے ساتھ جب استحصال شروع ہوا بڑی بڑے ریاستوں کے اندر، شہنشاہیت کے اندر، اور اس میں لاکھوں فوجوں کے ساتھ جو کبھی ادھر مارا ماری ہو رہی ہے، ادھر فتوحات ہو رہی ہیں، اور نیچے جو ہے ایک شدید طبقاتی تضاد بھی موجود ہے، غلاموں کا، کنیزوں کا، اور وہاں کے جاگیرداروں کے ساتھ ان کا۔ تو ایسی صورت میں وہاں پر جو رد عمل آیا وہ دو تین طرح کا تھا۔ مزاحمت کی ایک شکل تو وہ تھی جو غلاموں نے بغاوتیں کی اور خود بادشاہوں کے خلاف جو ہے فتوحات کر کے کچھ علاقے پر قبضے کیے اور کوشش کی سروائیو کرنے کی۔ اور کچھ مزاحمتیں صوفیانہ صورت میں بھی سامنے آئیں، کیونکہ اگر ریاست یا عمل اگر مذہبی ہوگا تو اس کا رد عمل بھی مذہبی ہی آئے گا۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیموفلیج ہے، آپ کو اسے انکوڈ کرنا پڑے گا۔ اگر بادشاہ خلیفہ کے ٹائٹل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اور اگر رد عمل نیچے سے تصوف کی صورت میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تصوف کا جو میکنزم ہے، تصوف کی جو یوں کہہ لیں کہ فکری کا جو فکری تجزیہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اصل کہانی بٹوین دا لائن کیا چل رہی ہے۔ مثلاً اگر میں اس حوالے سے مثال خود مسلم تاریخ سے لوں تو مسلمانوں کے اندر جو تصوف بطور رد عمل آیا وہ وحدت الوجودی تھا عموماً۔ اب وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ شریعت مخالف ہے۔ آپ ساری ہماری فارسی شاعری اور اردو شاعری اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں شاعر صوفی کے ساتھ ہے، وہ خود وحدت الوجود سے تعلق رکھتا ہے اور خود کو رند کہتا ہے، شراب پینے والا، اور جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے، جس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ شیخ ہے، وہ زاہد ہے، اور وہ جو ہے شریعت کے جو نمائندے ہیں وہ ہے۔ اب یہ بھی سارا کچھ ڈیکوڈ کرنے والا ہے کہ جب وہ شاعر شراب کی بات کر رہا ہے، شاعر عشق کی بات کر رہا ہے، شاعر جو ہے وہ مے خانے کی بات کر رہا ہے، شاعر جو ہے وہ عشق اور عاشق اور معشوق کے لفظ بول رہا ہے، تو یہ جو ساری ٹرمنالوجی ہے اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کہاں ہٹ کر رہا ہے؟
تو یہ وہ یوں کہہ لیں کہ مزاحمت ہے جو مسلم بادشاہتوں کے درمیان سامنے آئی، جو کہ اپنے فکری، فلسفیانہ اور ثقافتی صورتوں میں ابھری۔ اس کی بہت ساری شکلیں لاؤڈ ہوئیں، اور ان لاؤڈ شکلوں میں جو ہے وہ ریاست نے پھر صوفیہ کا قتل بھی کیا۔ منصور بن حلاج دیکھیے بہت بڑی مثال ہے۔ منصور بن حلاج جو ہے وہ قحط کے دنوں میں گندم کے ذخیروں کے تالے کھولے، یہ اس کا جرم تھا، اور اس نے کہا انا الحق، حق تو میں ہوں۔ وحدت الوجود میں گاڈ از ایوری تھنگ بٹ ایوری تھنگ از گاڈ، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس میں انسان جو ہے وہ اس کائنات کا حصہ ہے، اور یہ کائنات خود خدا ہے، کیونکہ وہ خود خدا نے چاہا تو وہ کنورٹ ہو گیا مادی شکل میں۔ اچھا، اب اس ساری فلسفی کو آپ جب غور کریں تو تصوف کی اس ساری روایت کے اندر ایک تو اس کے ٹکڑے کر کے اس کو غائب کیا گیا منصور بن حلاج کو، پھر بہت سارے اور صوفیہ بھی قتل ہوئے، لیکن اس کے اندر آپ تصوف اور شریعت کا جو ٹکراؤ ہے، اور اس کے بعد صوفیانہ جو گروہ ہیں ان کی جو تنظیم سازی ہے، ان کی جو پریکٹس ہے، ان کے جو تربیت کے جو انداز ہیں، ان کو ڈی کوڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ چیزوں کو اس دور کے رد عمل میں سمجھتے ہیں، کیونکہ مزاحمت خود انکار اور نظر انداز کرنا بھی ہے۔ اچھا، اب قبائلی سماج جو سے لے کر یہ جو شاہی سماج ہے، یعنی پرانا جو ٹرائبلزم ہے وہاں سے لے کر یہ مڈل ایجز کا جو یوں کہہ لیں کہ جو کنگ شپ ہے یا فیوڈل سسٹم ہے، اس سارے دور میں ریاست جو ہے اس کا ایک اپنا ارتقا ہے، اس کی اپنی ایک ترقی ہے۔ انسان کی ترقی، انسانی شعور کی ترقی، انسانی علم کی ترقی دراصل اس کی ثقافت کی ترقی ہے، نیچر کے خلاف۔ لیکن یہ ثقافت کی ترقی دراصل ریاست کی ترقی بھی ہے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ ان تمام دریافتوں اور ایجادوں اور علوم کی سرپرستی کرتی ہے، اور اس سے پھر اپنے ٹولز بناتی ہے، اور اس ٹولز کے ذریعے سے وہ پھر اپنی کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے اس کو مزید ڈیولپ کرتی ہے۔ تو گویا انسانی شعور، اس کی ثقافت کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ ریاست پہ پڑتا ہے، اور ریاست، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ زیادہ فارورڈ ہوتی ہے سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور وہ چیزیں، اور وہ اپنے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے استعمال میں وہ چیزیں پہلے دیتی ہے۔ جب وہ اس سے بہتر چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ تب وہ نیچے پبلک میں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ تو انسانی شعور جو ہے اس نے جب ریاستی عمل کو زیادہ ڈیولپڈ فارم میں موقع دیے آگے بڑھنے کے، تو کوئی انسانی مظہر ایسا نہیں تھا جو آہستہ آہستہ ریاست کی گرپ میں نہ آ گیا ہو، اور ریاستی پھیلاؤ جو ہے وہ ان علوم، آلات، ایجادات اور دریافتوں کے ذریعے سے آگے بڑھتا گیا۔ اس سے جو ریاستی میکانزم ہے اور اس کی جو جبریت ہے، آپ اس کی گہرائی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کی گہرائی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب ریاست کا کنٹرول بھی اندیکھا ہوا
کہ لوگوں نے کو اس کے کنٹرول سمجھ نہیں آیا, یا وہ ماورائی ہو گیا یا وہ مذہب میں چھپ گیا. تو اسی طریقے سے جو خدا کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ایبسٹریکٹ ہوتا چلا گیا. گویا یہ بھی انٹرلنکڈ ہے چیزیں. اور جو مزاحمتیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کیموفلیج بھی ہوئیں, وہ ڈیولپ بھی ہوئیں. انہوں نے نئے نئے طریقے سیکھے, نئے نئے ٹولز اس کے ہاتھ میں آئے, اور ان میں شدت اور ارتقاء جو ہے وہ اپنی ایک اسٹڈی ہے. اب یہاں سے اگر ہم یورپ کے کی جو نشأت الثانیہ ہیں وہاں سے جدید دور میں اگر ہم داخل ہوں تو وہ ریاستیں جنہوں نے مڈل ایجز میں شہنشاہیت کے بڑے کرو فر کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں ہلچل مچائی تھی کہ ادھر کی تہذیبوں کا امپیکٹ ادھر دیا, ادھر کی تہذیبوں کا ادھر دیا, ادھر کی تہذیبوں کا ادھر دیا, وہ فتوحات کا ایک عظیم سلسلہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ثقافتیں وجود میں آئیں, ان ثقافتوں نے مڈل ایجز میں, قرون وسطیٰ میں ایک خاص استحکام حاصل کیا. اور یہ فیوڈلزم کا کہہ لے کہ ترقی یافتہ دور ہے. جب یورپ میں نشاط ثانیہ ہوئی تو گویا وہ اسی مڈل ایجز کی جو امپیریل ثقافتیں تھیں اس کے خلاف رد عمل تھا. اور یہ رد عمل جو ہے نشاط ثانیہ سے لے کر صنعتی انقلاب تک پھیلا ہوا ہے. اب نشاط ثانیہ کے بعد وہاں کا جو کہہ لیں کہ فکری سطح پر جس کو ہم انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کہتے ہیں, جو کہ آؤٹ کم تھا ان سائنس اور ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکلوں کا اور فکری دریافتوں کا, اس نے یورپ کے اندر جو کلچر بنایا, خود اس کے خلاف ریئیکشن جو ہے اس وقت ہوا جب وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن ہوا. تو وہ ثقافتیں جو کلیسائی اتھارٹی اور فیوڈل اتھارٹی کے خلاف ڈیولپ ہوئیں اور ماڈرنزم لے کے آئیں, جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا تو یہ ایک اور بڑا جمپ تھا. تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب ماڈرنزم کی صورت میں وہاں پر نئے افکار و تصورات یورپ میں پھیلے, تو انہوں نے مزید آزادیاں مانگنے کے لیے, مزید حقوق مانگنے کے لیے اور اپنا جو ثقافتی دائرہ ہے اس کو وسیع کرنے کے لیے وہاں پر مزاحمت کی کئی تحریکیں چلائیں. ہمارے ہاں یعنی یہ تو چل رہا تھا ویسٹ کے اندر, اس کا جو امپیکٹ ہے چونکہ اسی دور میں باقی دنیا جو ہے وہ کولونائز ہو رہی تھی, افریقہ, لیٹن امریکہ یا ایشیا وغیرہ, تو یہاں پر جو امپیکٹ آیا وہ وہاں کے ماڈرنزم کا آیا. لیکن یہ جو ثقافتیں ہیں یہ بذات خود مڈل ایجز کی ثقافتیں تھیں, اور ان ثقافتوں کے اندر جو انٹری کی ہے ویسٹ نے وہ ایک کولونائزر کی حیثیت سے کی ہے. تو گویا یہاں پر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ یہاں کا کوئی تاریخی تقاضا نہیں تھا, یہاں کی مزاحمت کے نتیجے میں نہیں ابھری, بلکہ یورپ جو ہے اس نے جو یہاں پر ایک ایز فیکٹر جو ایک کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں وہ سارا کچھ ہوا. اب اس کے اوپر ابھی سوچا بھی جا رہا ہے, پڑھا بھی جا رہا ہے, لیکن یہ بحث ابھی بہت نئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یورپی طاقت جو ہے جب اس نے نوآبادیات قائم کی پوری دنیا کے اندر, تو اس وقت یہ معاشرے سارے کے سارے مڈل ایجز میں زندہ تھے. بادشاہتیں قائم تھیں, فیوڈلزم قائم تھا, تصوف قائم تھا, مذہب کی تمام شکلیں جو ہے وہ جاری و ساری تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاشرے ہیں جب یورپ ادھر آ رہا تھا تو انہوں نے ایک مزاحمتیں ان کے اپنے بادشاہی جو انتظامات تھے ان کے خلاف تھی, جیسا کہ میں نے فارسی شاعری کی مثال دی, اردو شاعری کی مثال دی, اور ایک مزاحمت ڈیولپ
اس وقت ہوئی جب خود واسکو ڈے گاما کی صورت میں اور بعد میں پھر فرینچ آئے اور گورے اور جتنے ویسٹرن نیشنز ہیں وہ جب یہاں پر آئیں تو ان کو مزاحمت پیش ہوئی. تو ان مزاحمتوں میں 3 فیکٹر اہم تھے. نمبر 1 جدید افکار و تصورات کی انٹری ان معاشروں کے اندر. نمبر 2 جدید آلات اور ایجادات کی انٹری. اور نمبر 3 خود ان نوآباد کاروں کی انٹری جو ہے. ان تینوں نے یہاں کی ثقافتوں کو تبدیل کرنا شروع کیا اور یہاں پر باقاعدہ ایک کہہ لیں کہ زلزلہ آیا. اب اس کے خلاف بھی ایک مزاحمتیں ہونی شروع ہوئیں. خود مغربی معاشرے کے اندر جو ہے میں نے بتایا کہ روشن خیالی، جدیدیت اور پوسٹ ماڈرن جو 3 ایرا آئے ہیں جو آپ سرمایہ داری دور کے کہہ سکتے ہیں، ان کی اپنی مزاحمتیں ہیں. اور ہر مزاحمت جو ہے مثلا خود آپ دیکھیے کہ جب 1880 اور 1920 کے درمیانی 40 سال میں وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس کے بعد وہاں کی جو نسل ہے اس نے اپنے سے پہلے کی جو نسل ہے یا پری انڈسٹریل ریولوشن کی جو یوں کہہ لیں کہ افکار اور تصورات اور علوم اور ادب اور آرٹ تھا، اس کے خلاف مزاحمت کی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. لہٰذا انہوں نے کلاسیسزم کے خلاف، رومانٹسزم کے خلاف جو تحریکیں ابھاری وہ خود ڈاڈاازم کی تحریکیں ہیں، سوریلزم کی تحریکیں ہیں، جس میں پینٹنگ ہے یا آرکیٹیکچر ہے یا میوزک ہے یا ایون لباس ہے یا ہیئر کٹ ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے بدل کے رکھ دیا. لیکن اس کے ساتھ فکری اور فلسفیانہ سطح پر بھی چینجز آ رہی تھی کہ بعد میں جو آئنسٹائن جو کچھ دے رہا تھا یا رسل جو جنگ لڑ رہا تھا یا اور بہت سارے لوگ کر رہے تھے، تو وہ ساری کی ساری مزاحمتیں بھی موجود ہیں. اور ان مزاحمتوں کے لیے مثلا اس کی ایک مثال جس کو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں، وہ مزدوروں کی شکل میں جب انہوں نے حق مانگا اور جس کے نتیجے میں ہم یوم مزدور 1 مئی مناتے ہیں. تو آپ مزاحمتوں کی شکلیں ذرا دیکھ لیجئے کہ خود ورلڈ وار کے راؤنڈ اباؤٹ میں کیا چل رہا تھا مزاحمتوں کے حوالے سے. اچھا، اب اس میں تیسرا مرحلہ ہے جس کو سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے اور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ہے کہ جاری رکھوں کہ ایک تو ہے زمانہ وسطیٰ، مڈل ایجز، اور اس کے بعد ہے جدید دور. میں کلونیل اس صورتحال کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تیسرا فیز شروع ہوتا ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد، جب کلونیلزم جو ہے وہ نام نہاد آزادیوں کے بعد شفٹ ہوتا ہے امریکن گرفت میں. ہمارے پاس جو مزاحمت کی شکلیں تھیں وہ 2 طرح کی تھیں. نمبر 1 کہ یا تو اس کی روایت تھی دلہ بھٹی جیسی جو مغلوں کے خلاف تھی، یا سید احمد شہید جیسی، یعنی یہ مڈل ایجز کی. اچھا، ماڈرن ایج میں جب گورا یہاں پر آ گیا تو وہ مزاحمتیں جو 1857 کے بعد بنی وہ سامنے آتی ہیں. اس میں ثقافتی سماجی صورتحال بھی ہے، اس پہ سیاسی صورتحال بھی ہے، اور ان دونوں طرح کی تحریکیں بھی شامل ہیں. اس میں آزادی کی تحریکیں بھی شامل ہیں اور اس میں اشتراکی انقلاب کی تحریکیں بھی شامل ہیں. اس میں مذہبی احیاء کی تحریکیں بھی شامل ہیں اور اس میں سر سید جیسی جو ماڈرنائزیشن اور ایڈجسٹمنٹ کی تحریکیں اور اصلاح کی تحریکیں بھی شامل ہیں. تو گویا آپ یوں کہہ لیں کہ مزاحمت کی
ایک شکلیں وہ تھی جو 100 سالہ، جو 1857 سے لے کر کہہ لیں، اگر میں کلیئر ڈیمارکیشن کروں تو 1947 تک کا یہ تقریباً 100 سال کا جو عرصہ ہے، اس دوران ڈیولپ ہوئیں. اور ماڈرنزم اور کلونیلزم کے تحت جو سیاسی اور سماجی سٹرکچر نیا بنا تھا، جو نئے یہاں پر جو کلاس سٹرکچر سامنے آیا، جو علوم سامنے آئے، تو اس میں جو ہے جو اینٹی مغل مزاحمتیں تھیں، اس میں ان کا اضافہ ہوا. ان کے اندر بھی پرانی جو ہے انداز موجود تھے. خود سید احمد شہید کی آپ مزاحمت کو دیکھ لیں کہ وہ مزاحمت جو ہے وہ سارے قدیم انداز رکھتی تھی. لیکن جو یہاں کی فرض کر لیتے ہیں ہم، جو سوشلسٹ پارٹی جس انداز میں چل رہی تھی اور وہ جو سیٹ اپ بنا رہی تھی، تو اس سیٹ اپ کے پیچھے جو ہے وہ خود جو بالشوک پارٹی ہے رشیا کی، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ کاپی ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. لیکن یہاں پر کانگریس کی صورت میں بھی ایک چیز موجود تھی، یعنی جو مزاحمت کے جو پیٹرن یہاں پر نئے نئے ڈیولپ ہو رہے تھے، اس میں خود گاندھی کا جو پیٹرن ہے وہ بہت انسپائرنگ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عدم تشدد کا اور عدم تعاون کا، جس میں وہ اپنا لباس بھی چینج کرتا ہے، لاٹھی ہاتھ میں پکڑتا ہے، بکری پکڑتا ہے، نمک کی اس کی تحریک، ترک موالات کی تحریک وغیرہ وغیرہ. اب یہ بالکل ایک نئی چیز تھی. اس نے گویا مزاحمتی سطح پر ایک نیا پیٹرن دیا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. اور وہ اپنے مزاحمتی پیٹرن میں جو سب سے زیادہ وہ جو دے رہا ہے اپنا توجہ، وہ ڈسپلن پہ دے رہا ہے. مثلا ایک بڑی دلچسپ بات ڈسکورنگ انڈیا میں جواہر لال نہرو نے لکھی ہے کہ یعنی کسی تحریک کے عروج پر گاندھی نے ٹھیک اس وقت کہہ دیا کہ جناب جی ہم یہ تحریک ختم کرتے ہیں. وہاں پہ 2-4 بندے قتل ہوئے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے عدم تشدد کے فلسفے کے خلاف ہے. تو اس نے کہا کہ ہم سارے جو کانگریسی لیڈر تھے، ہم دیواروں میں ٹکرے مار رہے تھے. یہ گاندھی صاحب نے کیا کیا ہے، ہم تو بالکل یعنی چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی تھی. تو اس کے اوپر کہتا ہے بعد میں جب میٹنگ ہوئی تو گاندھی نے بڑے آرام سے کہا کہ چیزیں ابھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لوگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ابھی ان کی تربیت ہونا ضروری ہے. اگر آپ آزادی کے بعد اس ہجوم کے ساتھ چلیں گے تو آپ کچھ گین نہیں کریں گے، اس آزادی کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہ میں ان کی جو بصیرت ہے اس پہ حیران ہوں اس حوالے سے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پیٹرن جو کلونیل دور میں ہمارے سامنے آئے، جن پہ کچھ اثرات مڈل ایجز کے بھی تھے، یہ کنفیوزڈ ہوئے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو سینیریو ہمارے سامنے آیا ہے. مثلا پہلے انگریز موجود تھا اور ٹرین کے اوپر گندم اور روئی آتی جاتی دکھائی بھی دیتی تھی، اور اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا فوجی ادارہ، اس کا پولیس کا ادارہ، اس کی عدالتیں، یہ سارے کچھ موجود تھے. تو مزاحمت، اس کا ہدف یہ بہت کلیئر تھا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب امریکہ نے ٹیک اوور کیا تمام نو آبادیات کو، تو اس وقت پھر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اتنا اندیکھا، اتنا انڈائریکٹ استحصال اور رول تھا کہ اس میں سارے کے سارے اپنے ہی مقابل لوگ سامنے آ رہے تھے، اور جو اصل تھا وہ تو نظر ہی نہیں آتا تھا. پھر جو اکنامک سٹرکچر سامنے آیا، جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز پہ یا کارپوریٹ پر مبنی تھا، یا مارکیٹ اکانومی کی جو دیگر شکلیں تھیں، اب اس نے بالکل کنفیوز کر دیا ہمارے لوگوں کو اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے. اور اوپر سے یہ ہوا کہ اس کے اوپر جو مذہبی تحریکیں، کنٹرول تحریکیں شروع کروائی گئیں، چاہے وہ افغان جہاد کی صورت میں ہو یا اور جو شکلیں ہمارے ہاں، تو وہ نظر یہ آتا تھا، اور میڈیا جس طریقے سے اس کو پیش کرتا تھا کہ یہ تو ابھی سارا کوئی بدل کے رکھ دیں گے،
لیکن عین جب وہ چاہتی تھی وہ ڈیفیوز کر دی جاتی تھی، جب چاہتی تھی ایکٹیو کر دی جاتی تھی۔ یہی صورتحال مزدور تحریکوں میں بھی ہوا، عوام کی دیگر تحریکوں میں بھی ہوا، جہاں آپ کتنی تحریکیں گن سکتے ہیں جن کے پیچھے تو شاید جمہوریت اور انسانی حقوق اور عوام کی خواہشات جو ہیں وہ اس کو ایکٹیویٹ کر رہی ہوں، لیکن بظاہر جو سارا کچھ چل رہا تھا وہ بڑا مذہبی قسم کا تھا، بڑا یوں کہہ لیں کہ اینٹی پیپل تھا۔ اب یہ بھی ہوا کہ یورپ نے جو ترقی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی، جس میں آپ نینو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وار ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس میں اسپیس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس میں بایو انجینئرنگ آ گئی ہے، جینیٹکس آ گئی ہے، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، سائبر سسٹم، سارے کا سارا، تو یہ ایک بڑی جمپ ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے اور بعد کا اگر آپ جو دور ہے، جو ترقی ہے، جو سماج ہے، ان کا آپ کمپیریزن کریں تو اس میں ہمارا جو تھرڈ ورلڈ کا یا جو کولونائزڈ انسان ہے وہ نئے سسٹم کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ یہ ضرور ہوا کہ یہاں پر تحریکیں ابھری، مثلا ہمارے یہاں 60 اور 70 کی دہائی میں تحریکیں ابھری، اور 60 کے دہائی میں جو لوگ ایکٹیو تھے وہ خالص پاکستانی نسل تھی، اور اس نے جو چاہے وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کی صورت میں سامنے آئے یا 60 کی دہائی میں لٹریچر اور آرٹ میں جنہوں نے کام دکھایا، اور بعد میں اسٹوڈنٹ موومنٹ سے وہ پیپلز پارٹی کا جو سارا دور سامنے آیا۔ اب یہ دو ادوار ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان ساری مزاحمتوں کو کس طریقے سے کرش کر دیا گیا، کس طریقے سے ان کا رخ موڑ دیا گیا، کس طریقے سے ان کو غیر سیاسی کر دیا گیا، اور کس طریقے سے ان کو یوں کہہ لیں کہ ان کی اہداف بدل دیے گئے۔ تو یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مزاحمتیں ایک 20ویں صدی کے پہلے 50s میں اتنی شدت کے ساتھ ابھری ہوئی تھیں، وہ یکدم ڈیفیوز کیسے ہو گئی تقسیم کے بعد، اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ بالکل آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، خود پنجاب کے اندر جو تحریکیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، ویل کنٹرولڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اس کے اوپر آپ اچھا یعنی تجزیہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں جو آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریاست کی جو عملداری ہے، اس کی جو گرفت ہے، وہ جدید علوم، جدید ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کے ساتھ زیادہ گہری ہوئی ہے، اور اس نے مزاحمتوں کو زیادہ کنٹرول کیا ہے اور اس کو زیادہ ہائی جیک کر کے اس کی شکلیں بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کچھ بس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کروں گا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مزاحمت خود کلیشے بھی بنتی ہے، مزاحمت کے عناصر جو ہیں وہ خود بھی کلیشے بن جاتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خود مزاحمت کی ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ جو ہمارے شہر ہیں، 2-3 شہر ہیں، یہ مارکیٹ اکانومی کے رکھوالے ہیں، سارا جو مارکیٹ اکانومی کا سسٹم ہے ان 2-3 شہروں میں چل رہا ہے۔ یہ پاکستان کے قبائلی جاگیردارانہ سمندر کے اندر یہ 2-3 جزیرے، اچھا ان جزیروں میں ایک خاص کلاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کی خاص نفسیات ہے، مزاج ہے، اور چاہے وہ مڈل کلاس ہے چاہے وہ پر ہے، اور وہ خاص تعلیم، خاص میڈیا سے گزر کر اس کے خاص بیہیویئر ہے، وہ اس شہر سے آدھا کلو میٹر بعد وہ سروائیو نہیں کر سکتی اور خود بے اثر ہو جاتی۔ تو گویا ایک خاص کلاس یہاں پر پیدا کی گئی ہے جو اس مارکیٹ اکانومی کے اس جزیرے کو چلا رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، اس کے سیٹ اپ کو چلا رہی ہے، اور اس کا تعلق کوئی باقی پورے سمندر سے نہیں ہے، جو ایک وسیع و عریض قبائلی اور جاگیردارانہ دیہاتوں پر مشتمل ایک فرام گلگت بلتستان ٹو گوادر تک پھیلا ہوا ہے۔
اب اس ان شہروں کے اندر جو بھی آرٹ کی، لٹریچر کی، سیاست کی جو مزاحمتیں موجود ہیں وہ خود ان مزاحمتوں کی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہے. کسی بھی تقریب میں کس کو بلانا ہے، کس کانفرنس میں کس کو بلانا ہے، کس سیمینار میں کون ہوگا، بہت سیٹ پیٹرن ہے. موضوعات کا سیٹ پیٹرن ہے، بولنے کا سیٹ پیٹرن ہے، سٹیج کا سیٹ پیٹرن ہے. اور خاص اصطلاحات ہیں. آپ دیکھیں گے یہ جو ایک چیز ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے اس بندے کے لیے جو مزاحمت کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے، یا وہ مزاحمت کو مٹیریلائز کرنا چاہتا ہے اپنی تھیوری سے، اور واقعتاً کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس کا کوئی آؤٹ پٹ اسے نظر بھی آئے. ورنہ یہ یوں کہہ لیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ڈی کنسٹرکشن کرنی پڑے گی، خود مزاحمت کی مزاحمت کرنی پڑے گی. اور اس حوالے سے بس میرا خیال یہی ہے. کچھ باتیں میں نے آپ تک کہنی تھی، بہت ساری رہ گئی ہیں. تھینک یو ویری مچ. باقی آپ بات کریں گے تو آگے چلے گی. مزاحمتیں جو ہیں یہ ہمیشہ مثبت سمجھنا چاہیے، یا یہ کہ ان میں مثبت بھی مزاحمتیں ہیں، منفی بھی ہیں. اور منفی مزاحمتیں ایسی ہیں کہ جن کے خلاف مزاحمت معاشروں میں ہوتی ہیں، ان کی ذرا وضاحت فرمائیے گا. جی سر، مزاحمتیں تو دونوں طرح سے ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مزاحمتوں کی ڈائلیکٹکس ہی ہے جو تاریخ کو بنا رہی ہے. کچھ مزاحمتیں جو ہیں ان مزاحمتوں کے خلاف ہے. مثلا یہاں کی جو رجت پسندی ہے، اور یہاں کے جو یوں کہہ لیں کہ اینٹی پیپل جو بھی گروہ ہیں، اور جو وہ مزاحمتیں کر رہے ہیں چیزوں کو آگے نہ بڑھنے کے لیے، نئی سوچ کے خلاف، سائنس کے خلاف، ٹیکنالوجی کے خلاف، ڈیموکریسی کے خلاف، تبدیلیوں کے خلاف، تو ان کے خلاف ایک مزاحمت بھی بنتی ہے. تو گویا میرا خیال ہے کہ یہ ایک مسلسل ٹکراؤ کا عمل ہے جس کے ذریعے سے بھی تاریخ آگے بڑھتی ہے. اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ خود جو ایلیٹ کلاس ہے اور ریاست جو ہے وہ کس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہی ہے، اور کس کو اپنی طاقت کے ذریعے سے پش کر رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں ان کا تنظیمی پیٹرن کیا ہے، ان کی تربیت کی کیا صورتحال ہے، ان کے اہداف کیا ہیں، ان کا ابلاغ کیسا ہے، وہ اپنی معاون جو قوتیں ہیں وہ کن کو سمجھ رہے ہیں، کن کو نہیں سمجھ رہے، ان کے تجزیات کیسے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کیٹیگرائز وہ کر پا رہے ہیں اپنے جو پرو پیپل صورتحال کو، لوگوں کو، ان کے گروہوں کو. یہ سارے انالیسز جو ہے یہ بذات خود اہم ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ رزلٹ نہیں لے پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مارچ ہو رہے ہیں، اور وہاں پر اتنا جذبہ موجود ہے تبدیلی کا کہ لوگ رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، لیکن جو اصل یوں کہہ لیں کہ اس کا حل ہے، بہتر حل ہے، وہ کہیں اور موجود ہے، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. تو ان کے فیلئر کی کیا صورتحال ہے، وجہ کیا ہے، اور ادھر جو ہے یہ کمبینیشن بالکل عجیب ہے. تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس مزاحمت کے خلاف ایک مزاحمت بھی بنتی ہے. خود میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر مزاحمت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ خود پارٹی کتنی مزاحمت کی قائل ہے. اگر پارٹی کے اندر اپوزیشن موجود نہیں ہے، مزاحمت موجود نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. پھر اس کی یہ بھی ہے کہ اب مثلا میں بھکتی تحریک کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بھکتی تحریک خود مزاحمت کی تحریک تھی.
اور اس کے اثرات آج تک موجود ہیں. اور وہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے وہ چل رہی تھی یہاں پہ. تو یہ جو 600-700 سالہ 800 سالہ جو مزاحمت کا اتنا گہرا سلسلہ ہے، جو آرٹ اور شاعری کے اندر بھی صلاحیت کیے ہوئے ہے، خود فلسفوں کے اندر صلاحیت کر گیا ہے، اور اس نے پوری ایک نسل کی آبیاری کی ہے، چاہے وہ بلے شاہ کی صورت میں ہو، شاہ حسین کی صورت میں ہو، یا کبیر کی صورت میں ہو. تو اب یہ ہے کہ ہماری جو پارٹیاں ہیں جو مزاحمت کا نام لیتی ہیں، ان کے اندر خود کلچرل ونگز غائب ہیں، انٹلیکچوئل ونگز غائب ہیں. یہ نہ میوزک کو یوز کرنا جانتے ہیں مزاحمت کے لیے، نہ شاعری کو، نہ ڈرامے کو، نہ یہ آرٹ کی کسی اور شکل کو یوز کرنا جانتے ہیں. جب تک کوئی بھی مزاحمت کا نیریٹو جو ہے وہ پبلک کے اندر صلاحیت نہیں کرتا اور ان کے ایکسپریشن کا حصہ نہیں بنتا، اس کا مطلب ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ محض ایک خاص کلاس کا شہر کی خاص پاکٹ کے اندر ایک ایکٹیویزم ہے. ان چیزوں پہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. جی السلام علیکم سر. ادب کے طالب علم کی حیثیت سے، اور آپ استاد بھی ہیں ہمارے، تو جو مزاحمتی ادب پاکستان کے بننے کے بعد سامنے آتا ہے کچھ، اور آج کے ہمارے اس دور حاضر میں جو مزاحمتی آواز پیدا ہو رہی ہے یا اٹھ رہی ہے، تو ریاستی جو عناصر ہیں یا ریاستی جو کنٹرول کے ایلیمنٹس ہیں، وہ کیسے ان کو مطلب ان آوازوں کو پنپنے نہیں دے رہے، ان آوازوں کو اٹھنے نہیں دے رہے. گو کہ وہ آوازیں کسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہیں، کسی سیاسی پلیٹ فارم سے سامنے نہیں آ رہی، لیکن شاعری کی صورت میں، افسانے کی صورت میں اگر وہ کہیں سامنے آتی ہیں کسی بھی سوشل نیٹ ورک پہ، سوشل پلیٹ فارم پہ، تو ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے. تو ایسے تو مزاحمت کا ایک رویہ جو ہے وہ جب پنپنے نہیں دیا جائے گا تو وہ آواز، ایک میچور آواز کیسے آگے، وہ ایک رویہ کیسے آگے پمپے گا؟ تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو نہیں پنپنے دیں گے جن سے آپ شکایت کر رہے ہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو مجھے وہ مشہور ایک کلپ یاد آ گیا جو واٹس ایپ پہ بڑا پھرتا تھا کہ دیکھیں یہ ہمیں اتنے ڈنڈے مارتے ہیں، ہم پھر انقلاب کیسے لائیں گے. تو یہ تو ایسے ہی ہے، ادھر سے تو رد عمل آئے گا ہی. اصل چیز یہ ہے کہ بطور ادیب جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ انڈیویجول ہوتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ انڈیویجولزم بڑا ہے. ادیبوں کی، شاعروں کی، آرٹسٹوں کی، صحافیوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی جو تنظیمیں ہوتی تھیں، اور وہ کلیکٹیوزم جو تھا وہ ختم ہو گیا. وہاں پر آپ دیکھیں کہ منٹو نے افسانے لکھے، اس پہ 5 مقدمے بنے، اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کون گیا؟ فیض احمد فیض اور غلام مصطفیٰ تبسم، اور اس طرح بڑے بڑے لوگ ہیں جو ادب کے بہت مانے جانے لوگ تھے. تو وہ سارے لوگ کون تھے؟ اس کے پیچھے خود انجمن ترقی پسند مصنفین موجود تھی جو یہ اس کو سپورٹ کر رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رد عمل تو سہنا پڑتا ہے، لیکن یہ سوچ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم شہید ہونے کے جا رہے ہیں. زندہ رہنا، میکسیمم کام کرنا، میکسیمم لوگوں تک پیغام پہنچانا، میکسیمم ذہنوں کو تیار کرنا، انلائٹن کرنا، اور ان کو اس حد تک تیار کرنا کہ وہ خود اس کا حصہ بن جائے اس ایکٹیویزم کا. تو یہ تو بہت ضروری ہے. ہماری سوسائٹیوں میں یہ ہے کہ ہمارے سپریشن بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ ہماری، چونکہ لٹریچر عموماً لوور مڈل کلاس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، آرٹ بھی، لٹریچر بھی، موومنٹس کا حصہ بھی وہی بنتے ہیں، لیکن وہ اس وقت بنتے ہیں جب نیچے مزدوروں کے سامنے، لوور کلاس کے اندر کوئی ہلچل ہو تو وہ پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ یہ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تھیورائز کر سکتے ہیں.
اور اس جو لوور کلاس کا جو ایکٹیویزم ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے اس کو گائیڈ کرتے ہیں. باقی اور کہیں یہ ایکٹیویزم نہیں ہوتا ہے. چونکہ نیچے جو ہے وہ اس طریقے سے بے چینی موجود ہے لیکن کوئی آرگنائزڈ مزاحمت موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوور مڈل کلاس کا تھنکر ہے یا رائٹر ہے آرٹسٹ ہے وہ چیزوں کو صرف غور سے دیکھ رہا ہے ابھی کہ کیا مجھے جمپ کر دینا چاہیے یا نہیں کر دینا چاہیے. کیونکہ وہ بہرحال نازک ہوتا ہے, اس کے سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک انکریمنٹ پر غربت کی لکیر کے نیچے جا سکتا ہے. وہ اتنی نازک سی زندگی گزارتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ میں نے کون سی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کے جو رد عمل ہے وہ بھی سامنے رکھے جاتے ہیں. پھر آپ کس ہوشیاری سے چلتے ہیں اور کس انداز میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, یہ پھر آگے آپ کا اپنا کمال ہے. سر میں اپنی بات کا ذرا مزید کروں گا کہ ابھی دیکھیے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی بھی اب تک تحریکیں انہوں نے پولیٹیکل جو بھی تحریکیں جو آئی ہیں ان میں انہوں نے جو ہمارا انٹلیکچوئل ہے اس کو یوٹیلائز کیا ہی نہیں, جس کی وجہ سے وہ جب بھی آئیں ایک ادھوری ہوتے ہوئے ناکام ہوئی اور اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن کے جو بھی آپ کے سامنے ہے آج کل چل رہا ہے. تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ جو ہمارا ایک انٹلیکٹ ہے اس کو ایک سسٹمائز کر کے اس انٹلیکٹ سے استفادہ کیا جائے اور اس کو اپنے اس پولیٹیکل موومنٹ میں اس کا فائدہ حاصل کیا جائے تاکہ لوگوں کو ایک شعوری بیداری حاصل ہو؟ آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جس کلاس کی پارٹی ہوگی اس کلاس کے رویے ہوں گے. جب یہ پارٹیاں شروع ہوئیں, مثلاً آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ہماری جو نواز شریف کی پارٹی ہے یا نون گروپ ہے, یہ انڈسٹریلسٹ کا گروپ ہے. اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں, اس میں لوور مڈل کلاس کے لوگ نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر لوور مڈل کلاس سے اگر ہیں بھی تو وہ بھی کاروباری ہیں, تو ان کا تعلق بنتا نہیں ہے انٹلیکٹ سے, ان چیزوں سے. لہٰذا آپ پوری ہسٹری ان کی ان چیزوں سے خالی ہے. ان کے پاس ایک اسٹیٹس مین ایسا نہیں ہے. اگر آپ بہت بڑا آدمی بھی نکالیں گے نا جو بہت دانشوری کی بات کرتے ہیں تو خواجہ آصف نکلے گا, ہے نہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ انہوں نے لوور مڈل کلاس سے چیزوں کو اٹھایا اور چلایا, تو ان کے پاس ایک روایت موجود رہی ہے. آج بھی ہمیں رضا ربانی مل جاتا ہے, اعتزاز احسن مل جاتا ہے, کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں. لیکن یہ بھی زوال کی نشانیوں میں سے ہے کہ آگے ہمیں ان کے بعد بھی ہمیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ. خود بلاول ہے لیکن اب اس کی صورتحال کو ہم کسی اور طریقے سے تجزیہ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پارٹیاں خود ایلیٹزم کا حصہ بن گئی ہیں اور اب ان کی جو پالیٹکس ہے وہ گیو اینڈ ٹیک اور نیگوشیشن کے اوپر ہے. ان کے پس منظر کے میں آپ کو تحریکیں اور پبلک پریشر اور پبلک عوام پسندی اور عوام کے حقوق کا جو مزاحمت ہے وہ نہیں ہے. لہٰذا وہ سارا کچھ آنا ہی نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ لیجئے, مثلا خود کانگریس کی جو جماعت تھی وہ ساری مڈل کلاس کی تھی, اس میں وکیل تھے سارے کے سارے. آپ دیکھ لیجئے, خود گاندھی کو دیکھ لیں, خود نہرو کو دیکھ لیں, خود حضرت موانی کو دیکھ لیں, ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں, سب. ہمارے ہاں جو تھے وہ بہرحال اپر کلاس تھی, اس میں نواب شامل تھے اور اس پہ کھاتے پیتے فیوڈل شامل تھے. پھر وہ ان کا جو کمبینیشن بنا پاکستان بننے کے بعد یونینسٹ پارٹی, سابقہ یونینسٹ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ تھے یہ. تو لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں صورتحال بالکل عجیب و غریب بن گئی. تو خود جہاں کی پارٹی جس کلاس کی پارٹی ہوگی وہ ویسے ہی اپنے اخلاقیات اور اقدار اور نظریات اور تصورات کو فروغ دے گی. سیٹ اپ بھی وہ ایسے. جی السلام علیکم. اچھا سر, آپ نے ذکر کیا کہ 60s اور 70s میں بہت ہی مزاحمتیں ہو رہی تھیں. سو اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ جب انگریز آیا اس نے ایجوکیشن کے تھرو یا تربیت کرتے ہوئے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا. سو آج اگر مزاحمت نہیں ہے تو ہم ایسی
اپنے اقدار میں یا اپنی تربیت میں یا اپنے ایجوکیشن میں ہم کیا تبدیلی لائیں کہ ہمارے مزاحمتی ذہن بنے اور مزاحمت کو ہم پازیٹیو نیریٹو کے لیے ڈیولپ کریں، ہیومینٹی کے لیے ڈیولپ کریں، نہ کہ اس توڑ پھوڑ اور اسی چیزوں پہ جائیں. سو مزاحمت کو ایک، جس طرح آپ نے گاندھی کا ذکر کیا کہ ڈسپلن مزاحمت کی طرف لے کے گئے تھے، سو ایسی مزاحمت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایجوکیشن کے ذریعے سے نہ تو تہذیب آتی ہے اور نہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی انفرادی اجتماعی ترقی ملتی ہے، کیونکہ میرے نزدیک تھرڈ ورلڈ کے اندر تعلیم اور اس کے نصابات اور اس کے ادارے خود کنٹرول کرنے کے ذرائع ہیں. یہ مائنڈس کو، بیہیویئرس کو کنٹرول کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. مجھے چونکہ کچھ کتابیں، پرانی کتابیں ڈھونڈنے کا شوق ہے، تو 2 کتابیں میرے پاس آئیں. سر میں آپ کے گوشگزار کروں گا. 2 کتابیں تھیں، ایک 7ویں کلاس کی اور ایک 8ویں کلاس کی، اور دونوں ورلڈ ہسٹری کے اوپر تھی. آج بھی میرے پاس موجود ہیں. غالباً وہ 3 کتابیں تھیں، 7ویں 8ویں 9ویں یا اس طریقے سے، لیکن میرے پاس 2 ہیں. ان کو لکھنے والوں کا جو بورڈ ہے وہ سارے کے سارے ڈاکٹرز ہیں، لیکن تھے وہ امریکن. اس کے اندر یعنی جو ابتدائی کتاب ہے اس کے اندر مصر کی تہذیب، چین کی تہذیب، ہندوستان کی تہذیب، یونان کی تہذیب یہ ہے. اور دوسری کتاب کے اندر جو ہے وہ ورلڈ ہسٹری انہوں نے دی ہے، قدیم عہد سے لے کر، یعنی پتھر کے دور سے لے کر اور یہ مڈل ایجز کے بعد تک. اب مجھے بتائیے کہ وہ کتابیں جو تعلیم کے لیے حکومت پاکستان نے لکھوائی تھیں، بعد میں کیوں نہیں لگائی گئی؟ اور اس کی جگہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کی صورت میں جو کچھ بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر اس دور میں وہ نسل اس پر تیار ہوتی تو وہ کچھ اور ہوتی. لیکن ہماری جو تیسری دنیا کی سابقہ نوآبادیات ہیں، ان پر، اور یہ اس فیز میں ہوا یہ سارا کچھ جب انگلینڈ سے نکل کر ابھی ہم امریکہ کے مکمل طور پر ماتحتی میں گئے نہیں تھے، تو اس طرح یہ سارا کچھ ہوا. بعد میں تو چیزیں بالکل کنٹرول ہو گئی، بالکل کنٹرول ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور تعلیم یہ 2 ایسی چیزیں ہیں تھرڈ ورلڈ کے اندر جس سے انسانوں کے ذہن اور رویے کنٹرول کیے جاتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم کوئی انسانی ترقی کا کوئی سبق لے لیں، یہ ممکن ہی نہیں. آج دیکھیں گلی گلی میں یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے اور اتنا تعلیمی ریٹ ہائر لیول کا HEC کی سطح پہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے زوال کی رفتار کی جو تیزی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی ریشو کہ تعلیم کی کس طریقے سے اوپر جا رہی ہے اور زوال کس طریقے سے یوں آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ ریاستی پیٹرن کے متوازی جو لوگ ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، گروہ، محفلیں، انجمنیں یہ بناتے ہیں. اس میں وہ پھر کراس ٹاک کر کے ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، اور اسی میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جو کتابیں ڈسکس ہوتی ہیں، اس میں جو ادیب اور شاعر اور مصنف اور انٹلیکچوئل نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کا نیریٹو اسٹیٹ کے نیریٹو سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور وہیں پر وہ تیار ہوتے ہیں نوجوان. مثلا میں چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. پہلے لوگ ہوتے تھے کہ محلوں میں شام کو بیٹھ جاتے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میں اور اچھی مثال دیتا ہوں، پارٹی ہاؤس لاہور وغیرہ میں، یہاں پر بھی 2-3 ایسے فورمز میں نے دیکھے ہوئے ہیں لیٹ 90s تک کہ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کرسیاں ہیں جو تھوڑے ان سے کم ہیں، اور اس سے پیچھے جو کرسیاں ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ نوجوان ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں. اور یہ ڈیلی شام 6-7 بجے سے لے کر رات 10:30-11 بجے تک یہ چلتا تھا ڈیلی، اور یہ ہر جگہ ہوتا تھا پاکستان میں. تو یوں انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، ایک نئی سوچ بلڈ کی اس طریقے سے. اب چونکہ وہ سارا کچھ ہی ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے یوں کہہ لیں کہ کتاب کی جگہ پر ہم نے اسکرین پرستی لی، مصنف کی جگہ پر ہم نے اینکر لیا. ٹھیک ہے، کتاب اور یہ جو ہے اسکول کالج کی جگہ ہم نے میڈیا لیا. تو
اب آپ اس ساری صورتحال سے اندازہ لگا لیجیے, ہم شام کو جاتے ہیں اور ہمارا منہ اسکرین کی طرف ہوتا ہے, وہ ٹی وی کی ہو, موبائل کی ہو, آپ کے ٹیبلٹ کی ہو, آپ کی کوئی بھی ہو, ہم اسکرین کے پجاری ہیں نا. یہ ایک نئی قسم کی نیا ایک پرستش کا ایک نیا اسلوب ہے, اور ہم صرف ریسیور ہوتے ہیں. ٹی وی کے ہم 2 وے ہو سکتا ہے جب ہم اس کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو, لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, ہم چینل چینج کرتے ہیں, سرفنگ ادھر سے پھر ادھر سے. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نہ ایک کتاب ہے, نہ انہوں نے ایک لائن لکھی ہے, نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے, نہ کچھ ہے, اور وہ دنیا بھر کا علم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. کتاب پڑھنے والا عمل ختم ہو گیا ہے. فیس بک نے اور واٹس ایپ نے ہمارا جو ریڈنگ اسٹیمنا ہے وہ ایک پیراگراف رکھتی ہے. ہم ایک صفحے کے بعد ہمیں جمائیاں آنا شروع ہوتی ہیں, ہماری کنسنٹریشن ٹوٹ جاتی ہے. کہاں ہم آگ کا دریا جیسے 300 صفحوں کا ناول پڑھتے تھے, اسٹیمنا تھا, اب وہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. اب یہ ایک ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ریاستیں ہیں انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو رسوخ حاصل کیا ہے آپ کے ذہنوں کو اندر سے جا کے پکڑنے کا اور آپ کے بیہیویئر کو یوں الٹ دینے کا, اس کا ہم شعور نہیں لے سکے, اس کے پیرالل اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ ہم بنا نہیں سکے. لہذا فلیٹ ہے اور یہ رہے گا. میرا خیال ہے کہ کب تک رہے گا یہ ہمیں ابھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا, لیکن مستقبل قریب میں کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست آپ نے لیکچر دیا. بس ایک چھوٹا سا کمنٹ اور کوشچن ہے. جی ٹائم بھی ختم ہو گیا بس, ٹھیک ہے. اچھا, یہ مزاحمت جو ہے اس کو ایک پازیٹیوٹی سینس میں لیا جاتا ہے کہ کسی بھی کرنٹ فلو میں اگر آپ مزاحمت رکھتے ہیں تو وہ روشنی بلب وہ تو انرجی آپ کو دیتا ہے. یہ کوئی مزاحمت کوئی ایسی اس پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے, جس طرح سر نے کہا نا کہ پازیٹیو نیگیٹو کب ہوگا. اگر وہ آپ کی سوسائٹی کو روشنی دیتا ہے, سماج کو کچھ دیتا ہے کسی بھی فارم میں, تو وہ تو ہم مزاحمت اس کو کرتے ہیں. اگر وہ ایسی انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے تو وہ نیگیٹیو ایک اس سماج کے حوالے سے. دوسری بات آپ نے جو کیا کہ ایلیٹ کلاس, جو پولیٹیکل ایلیٹ کلاس کی آپ نے بات کی ہے اور اس کی ویلیوز اور ہے, لیکن پاکستان یا اور بھی ممالک ہیں جس میں پاور ٹو بی وہ موسٹلی, یا اسٹیبلشمنٹ جس کو میں کہہ دوں, دے آر موسٹلی مڈل کلاس پیپل, لیکن وہ ان کی ویلیوز پروموٹ نہیں ہو رہی ہوتی. ایک یہ بات. دوسری بات, جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلے جاگیردانی پہ اسٹیٹ نے اب سب کچھ پکڑ لیا اور سب ریسورسز لے کے اسی کو مزاحمت کو کچلتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک اور فنامنا ہو گیا کہ ایون اسٹیٹ کو بھی جو ملٹی نیشنل ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں, ان کے رول ریگولیشنز کو سارا کچھ کر رہے ہیں. اب یہ ایک ڈفرینٹ فنامنا شروع ہو گیا کہ اب اسٹیٹ سے بھی اوپر ایک ملٹی نیشنل ہے جو کہ امریکن, یورپین, ایون ہمارے ممالک تو کسی کھاتے میں نہیں آتے, ایون دے آر کنٹرول بائی دیئر, جو ان کی جو انٹرسٹ ہے اس میں کنٹرول ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک فنامنا ہو رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کیا اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ٹائم بس ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. 5 منٹ ہیں, یہ مجھے انہوں نے دیا ہے. 6 بجے یہاں پر ایک پروگرام شروع ہونا ہے. جی سر. 5-10 منٹ ہمارے پاس ہیں. سر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سوری میں بھول گیا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے جو مڈل کلاس والا, اب وہ مڈل کلاس جب ریٹائر ہوتی ہے تو وہ مڈل کلاس نہیں رہتی. وہاں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ مڈل کلاس کا نہیں رہتا, وہ اپنی کلاس چینج کر چکا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جب ٹارگیٹ یہ ہو ٹو اچیو دا ہائر کلاس تو پھر ایسا ممکن نہیں, اس سے کوئی توقع لگائی نہیں جا سکتی. لکھا بھی بہت کم جا رہا ہے مزاحمت کے بارے میں, ریزسٹنس کے بارے میں. جی جی. حالانکہ 2-3 ایسی بڑی موومنٹس ہیں پاکستان میں اس وقت, 2-3 ایسی بڑی موومنٹس ہیں پاکستان میں جو تقریباً ہر جگہ ہے. مثلا عورتوں کی تحریک اور لینڈ گریبنگ کے خلاف جو ریزسٹنس ہے اس کے بارے میں, اور بلوچستان اور باقی جگہ, تو وہ آ نہیں رہا ہے, لوگوں تک پہنچ نہیں رہا ہے. تو لوگوں کی انسپریشن بھی نہیں ہو رہی ہے. جو تھوڑا بہت آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف سے آ رہا ہے, یا سوشل میڈیا میں آ رہا ہے, جس کے لیے آپ نے کہا کہ ہماری اسٹیمنا جو ہے اس نے ریڈیوس کر کے آدھے پیج پر بنا دی ہے, ایک پیج پر کم کر دی ہے.
تو ہمارا جو ان ڈیپتھ نالج جو ہے وہ دیٹ از لیکنگ اباؤٹ ریزسٹنس. یہ ہے. اور بہت شکریہ, وہ زبردست آپ کا لیکچر تھا, تھیوریٹیکل زیادہ تھا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. کچھ کانکریٹ ایگزامپل اگر ہوں تو زیادہ سمجھ میں آئے گی, کیونکہ مزاحمت جو ہے وہ سوشل موومنٹ سے بھی وہ بھی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے مزاحمت کا, صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں. پولیٹیکل پارٹیز تو کوآپٹیڈ ہیں, کمپرومائز ہیں. جہاں ریئل کانفلکٹ ہے, جو پروگریس کی انجن ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی, وہ تو سوشل موومنٹس ہیں بیسیکلی, ناٹ پولیٹیکل پارٹیز. تو یہ کچھ عجیب سی کنفیوژن ہو گئی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. ایگری. جیسے آپ نے کہا نا کہ میں اس پہ ڈھونڈتا رہا کچھ, یہ سارا کچھ میں نے پھر 2 دن بیٹھ کے, یہ میرا تھاٹ ہے سارے کا سارا, تو ظاہر اس پہ لکھوں گا, پھر یہ پبلش وغیرہ ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں نہیں لکھا گیا. مجھ سے پہلی نسل کے 2 اہم ادیب, ایک تو ڈاکٹر رشید امجد, افسانے کا بہت بڑا نام ہے, تو میرے یعنی یوں کہہ لیں کہ بزرگ دوستوں میں سے تھے. اکیڈمی آف لیٹرز نے مزاحمتی ادب کے اوپر ایک اتنا موٹا ایک جاری کیا رسالہ, اور اس میں انہوں نے سارے کا سارا افسانہ ہے شامل, شاعری شامل ہے, لیکن اس میں مزاحمت ہوتی کیا ہے کہیں نہیں لکھا ہوا. میرا خیال یہی ہے کہ جو مزاحمت کرنے والے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے, اور جو مزاحمت نہیں کر رہے ان کو سمجھ نہیں ہے. باقی جو خواتین والی آپ نے بات کی, یہ بالکل اچھی بات ہے. یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ کی سطح پر این ایس ایف کے اسٹوڈنٹ وہ ایکٹیو ہیں, کچھ اور لیفٹ کے گروپ بڑے ایکٹیو ہیں, وہ کر رہے ہیں سارا کچھ, لیکن وہ پاکٹس بہت محدود ہیں. تو ان کو تو کم از کم, میں تو اب خود بوڑھا ہو گیا ہوں ان سب کو دیکھتے دیکھتے. سوسائٹی کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ اسی طریقے سے شدید ہے, وہ اپنے آپ کو بلوم نہیں کر پا رہے. تھینک یو ویری مچ جناب, آپ کا بہت شکریہ. سنا, تھینک یو ویری مچ.